اللہ عز و جل نے یہ بوجھ اتارنے کا نسخہ بتایا تھا، ہم نے یہ بوجھ سمجھ کے اپنے سے سائڈ پہ کر دیا، نعوذ باللہ، کہ یار یہ کام نہیں ہونے والا ہم سے، یہ تو مولوی صاحب نے جنازہ پڑھانے کے لیے رکھی ہوئی ہے، یا جب شادی ہوگی رتابہ آپ کی ہو چکی ہے تو اس کے نیچے سے گزری تھی آپ، اعتراض نہیں ہوا تھا سسرال کی طرف سے؟ پڑھے لکھے تھے؟ مجھے پہلے ہی، میں بہت عمر ہو گئی، 1901 میں پیدا ہوا ہوں میں پتر، میری بہت عمر ہو گئی، مجھے پہلے ہی پتہ چل گیا تھا یہ جو آپ کو ہے نا، یہ ڈوپامین ہے، یہ ڈوپامین ڈسیپشن ہے آپ کی۔ سر میں بتاؤں، مجھے ایک خبر پتہ ہے جو آپ کو نہیں پتا، دس کیوریوسٹی از ڈوپامینرجک۔ جی سورہ توبہ، جی پاکستانی علماء کرام میری گزارش ہے، قرآن آپ میرے ہاتھ میں، سورہ توبہ جمعے میں کون سنا سکتا ہے آپ میں سے؟ فیصل مسجد سے لے کے 3 تلوار تک مجھے بتائیں، سورہ توبہ جمعے میں خطبے میں سورہ توبہ فلسطین کے تناظر میں کون سنا سکتا ہے؟ یہ میرا کھلا چیلنج ہے آپ لوگوں سے۔ آپ کہتے ہیں نا میں علماء کرام کے بارے میں کوئی ایسے الفاظ استعمال کرتا ہوں، بس میں آپ سے کہا ہے اللہ کی کتاب سورہ توبہ جمعے کے خطبے میں جو اللہ عز و جل نے خطاب کیا ہے، جو وحی کیا ہمیں کہ مسلمانوں کو یہ بتائیں، آپ نے 73 سالوں میں 78 سالوں میں کیوں نہیں بتایا؟ 78 سال پاکستان کے نہیں، 78 سال فلسطین کے، کیوں نہیں بتایا آپ نے؟ دس از مائی پرابلم۔ اور اللہ عز و جل نے کیا کہا کہ اس خطاب کے اوپر رحمان اور رحیم نہیں میں لکھ رہا، کیوں کہ یہ کرو گے تو جو مرضی کر لو تم پہ رحم نہیں ہوگا۔ اور آپ مجھے ایک پاکستان کا قانون، ایک پاکستان کی حرکت 70 سال چھوڑیں 9 اکتوبر سے بتا دیں جو پاکستان نے کی ہے، اور وہ سورہ توبہ میں اسی وجہ سے نہیں لکھی ہوئی کہ اس وجہ سے تم نہیں آ رہے ہو نا اللہ کی طرف، یہ ہے وہ وجہ جس کی وجہ سے تم پاکستان کے اندر چھپ گئے ہو نا، یہ سورہ توبہ میں ایز از لکھی ہے۔ اور ہم سمجھتے ہیں اللہ اللہ معاف کرنے والا ہے، ہم تو گناہ گار لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اس حرکت پہ تیری کوئی معافی نہیں ہے، ادھر تو میں بسم اللہ الرحمن الرحیم بھی نہیں لکھنے دوں گا۔ آپ مجھے بتائیں کیا بہانہ ہے آپ کے پاس؟ what is the word excuse? Well, we know what the excuse is, but you are doctors here. excuse تو آپ تک آتی ہی آتی ہے نا، ایکسکیوزز کو کلٹر سے نکال کے آپ پیشنٹ تک پہنچتے ہیں نا کہ ہم رک جیسا کہانیاں بعد میں سنائیں، ٹیسٹ کرا لینے دے مجھے، تو جو مرضی بول لے مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا، میں ڈاکٹر ہوں، مجھے تیرا پورا پروفائل سیٹ کرنا ہے، مجھے تیرے ہارمون سے لے کے تیرے بلڈ تک سب پروفائلنگ یہاں پہ نومیریکل چاہیے، تیرا ایم آر آئی چاہیے، تیرا سی ٹی چاہیے، تیرا ایکس رے سے لے کے تیری ای کے جی سے لے کے ایک ایک خلیے تک کا سیمپل لوں گا میں، تب مجھے پتہ چلے گا تیری اصل میں اوقات کیا ہے۔ That's what you do as doctors, right? That's what I want you to do. یہ کہانیاں نہیں سننی، سمپل سی ٹیکنیکلٹی پہ بات کرنی ہے کہ ہماری پرورش میں ایک وائرس کو جنم دیا جاتا ہے، اور ہماری کیمسٹری کو استعمال کر کے اس وائرس کی پروگرس اور پرورش کروائی جاتی ہے، کہتے ہیں گروتھ کرائی جاتی ہے، اور وہ ساری کی ساری وہ ڈیفینیشن رکھتا ہے جو اس خطے میں 4000 سال پہلے سے چلتی ہوئی آ رہی تھیں۔ پہلے بھارت ماتا، کیا کہتے ہیں اس کو، بھارت کیا ہے، کوئی اکھنڈ بھارت نہیں، بھارت مہان، پہلے بھارت ماتا مہان تھی، اب پاکستان مہان ہے۔ آپ بتائیں اللہ جو ہے اس کی کتاب مہان، اللہ تعالیٰ کا حکم جو ہے وہ اکھنڈ کرے کے اوپر کب آئے گا؟ جو اللہ نے حکم دیا ہوا ہے۔ This is the chemistry that you guys required for children to know. آپ مجھے بتائیں آپ کا بچہ اولمپکس کے لیے ٹرین ہو رہا ہو، ڈاکٹر صاحب رتابہ بچے ہیں آپ کے، اولمپکس کے لیے ٹرین کروں تو زیادہ انٹینس ٹریننگ چاہیے یا آپ لاہور کی میراتھن کے لیے؟ کیوں اولمپکس میں ایسا کیا ہے؟ اس سے کیا ہوتا ہے؟ کمپٹیشن بڑھنے کا اصل میں مطلب کیا ہوتا ہے کہ اس کی کسی اور سٹینڈرڈ پہ وہ میجر کیا جائے گا، وہ گلوبل بولتے ہیں اس کو، گلوبل، انسان جہاں تک پہنچے ہیں وہاں تک کمپیٹ ہو رہا ہے، وہ پوری دنیا کے تمام خطوں سے تمام انسانوں نے مل کے سٹینڈرڈ اوپر کیے ہیں،
اس میں ہمارا بچہ لاہور میں ٹرین ہو رہا ہوگا. یس. تو اللہ عز و جل بھی یہی کہہ رہے تھے کہ کسی ایک لوکل خطے میں نا لاک کر دینا اپنے آپ کو. گلوبل رہنا, تمہارے سٹینڈرڈز اوپر رہیں گے, تمام انسان آگے کنٹریبیوٹ کریں گے تمہارے سٹینڈرڈز کو اوپر لے کے جانے میں, کہ ہمیں یہ چیز ملی, ہمیں وہ چیز ملی ہے. تمہاری کتاب میں جو آئی تھی نا اس کا ہمیں مطلب مل گیا ہے. یہ اللہ عز و جل کی کتاب کا گلوبل ہونے کا مطلب یہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حجۃ الوداع پہ کہ یہ پیغام پہنچاؤ جا کے ان لوگوں تک کہ جو تم میں سے نہیں ہیں, بعد دنیا کے کونے کونے میں پھیل جاؤ. اور یہ کتاب جب تم ان لوگوں کو دو گے, کن لوگوں کو؟ جو مسلمان بھی نہیں ہیں, ان لوگوں کو دو گے, گلوبل ہو جاؤ گے, تو ان لوگوں کو یہ کتاب تم سے بھی بہتر سمجھ آ جائے گی. یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام سے کہہ رہے ہیں, یہ کتاب ان لوگوں کو جن کو تم آگے جا کے پہنچاؤ گے تم سے بہتر سمجھ آ جائے گی. وہ کیسے؟ جی وہ ہر علم سے اوپر جانے کی کوشش کر رہے تھے, ان کے پاس اصلی چابی نہیں تھی. یہ ہے ہر علم کی سورس, یہ تھا اصلی گرینڈ فارمولا. والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق. تمہیں کیا پتا کہ طارق کیا ہے؟ سورہ کہف میں اللہ تعالی نے کہا ان میں سے کچھ لوگ ہیں یا رسول اللہ جو جانتے ہیں اصحاب کہف کتنے تھے. ان کو کیسے پتا ہے؟ قرآن تو ہمارے لیے آ رہا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نازل ہو رہا ہے, کوئی اور بندہ جانتا ہے پہلے سے اصحاب کہف کتنے تھے. قرآن اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یا الذین آمنوا, کن لوگوں کو کہہ رہے ہیں؟ مومنین کو. جا کے ان سے پوچھو جو علم رکھتے ہیں, جو ایمان رکھتے نہیں, جو علم رکھتے ہیں. ایمان تو تم رکھتے ہو جن کو ایڈریس کیا جا رہا ہے. اصحاب کہف کی تعداد کس کو پتا ہے؟ غیر مسلموں کو. سوچیں, باقی لوگ تیر چلا رہے ہیں ہوا میں, اللہ عز و جل کہہ رہے قرآن میں بس کچھ لوگ ہیں جو جانتے ہیں کتنے تھے. یہ ہے والسماء والطارق وما ادراک ما الطارق, کہ تمہیں کیا پتا کیا ہے طارق. اب ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا تھا, ہم نے نہیں مانا. ان لوگوں نے کیا کیا؟ نکال کے دکھا دیا, یہ ہے طارق پہ. This is a type of a star. And it is a certain type of star. It has the kind of qualities no other star has. وہ کوالٹیز پتہ چلیں گی تو آپ کو سورہ طارق کی باقی کی 6 آیتیں سمجھ آئیں گی کہ نیچے ایڈریس کیوں کیا جا رہا ہے انسانوں سے. یہ والا بغیر طارق کو سمجھے وہ کیسے سمجھ آتی؟ سوچیں ذرا, اخلاقیات کا, ایمانیات کا درس ہو رہا ہے اور ستارے کا بتایا جا رہا ہے. کبھی سوچا نہیں آپ نے ستارے سے کیا تعلق ہے میرے, کہ میں نے دنیا میں کیا کرنا ہے؟ Have you not thought about this fact? جیسے میں آپ سے کہوں کہ ڈاکٹر صاحب بہت محنت کرنی ہے کارڈیالوجی میں, ڈاکٹر بننا بہت ضروری ہے آپ کا, اور آگے سے کہوں کہ کیا تم نے نوٹس نہیں کیا پانی کس طریقے سے اپنی شیپ, اپنے جس جگہ پہ ڈالو اس شیپ میں آ جاتا ہوتا ہے, اس لیے آپ نے ڈاکٹر بہت ضروری بننا ہے کہ آپ کارڈیالوجی کریں. آپ کے ذہن میں نہیں آئے گا سر یہ پانی کا کیا تعلق ہے میرے کارڈیالوجی سے؟ سوچیں تو صحیح. Why am I giving you an example? Your brain is naturally going to ask you کہ سر یہ کیا correlation کیا آپ نے. مجھے سیدھی طرح کہا تھا محنت کر, تو کارڈیالوجسٹ بن رہا ہے, دل کا بہت, this is probably the most important organ in the body. It comes down to research. اس پہ ہوئی بھی نہیں ہے. آپ نے اچانک یہ مثال کیوں دیا یا کہ آپ لیکچر کا سٹارٹ ایسے کیا ہے کہ ڈاکٹر صاحب آپ کو پتا نا پانی کیا کرتا ہے, کتنی طاقت ہے پانی, اصل میں پانی سے ہی لائف بنی ہے, تو آپ نے کارڈیالوجی میں ضرور جانا ہے. آپ کا دماغ پھر بھی کہتا ہے سر پانی کا کارڈیالوجی سے تعلق نہیں سمجھ آیا. قرآن بار بار اس طریقے سے آپ کو ریفرنس دیتا ہے کسی چیز کا, اور پھر نیچے حکم دیتا ہے کسی اور چیز کا, اور پھر کہتا ہے کہ ریسرچ کرو, ریسرچ کرو. سوچیں ذرا, کاش یہ کھولی ہوتی آپ نے. میں بھی سورہ طارق مثال دے رہا ہوں, کوئی بھی صورت نکال لیں, کوئی بھی صورت نکالیں. القاریہ تم القاریہ وما ادراک ما القاریہ, تو کیا تعلق ہے؟
اس دن کیا ہونے والا القاریہ سے بتائیں نا. Why are we not thinking? So this is why 1/3 of the Quran is all about science, connecting every single thing with each other, with our lives. And we do not want to interpret the science because we think, sir, میں تو 6 سال کی تھی جب میں نے قرآن ختم کیا, میں اپنی کزنز میں سب سے زیادہ تیز ہوں. آپ سب نے قرآن 6 سال میں ختم کر لیا تھا, 5 سال میں کر لیا تھا نا. اس عمر میں سائنس نہیں سمجھ آ سکتے نا. یہ اس عمر کے سائنس سے, اور آپ کی سائنس جو تھی, جو میڈیکل سائنس آپ نے پڑھی ہے, اس کے اندر کم از کم 100 ایسے سائنس ہیں جو قرآن میں ڈائریکٹ آپ کی میڈیکل سائنس کے. Why did you guys not go into that research? Because you thought قرآن کا کوئی تعلق نہیں ہے. قرآن کا تعلق جنازے, نماز, میرے تزکیے سے, میری مورل احکام جو ہے, نماز پڑھوں میں اور حج کروں, روزے رکھوں, یہ ہے, یا جہاد بھی کر لوں, یہ ہے. ریسرچ اورینٹیشن قرآن کے تھرو نہیں کیا آپ نے. پاکستان کے نام کے اوپر آپ چاند پہ جانے والے مشن پہ فزکس پڑھ لیں گے, میں نے پاکستان کے اوپر لے کے جانا ہے. سوچیں, اللہ تعالیٰ قرآن میں کہہ رہے ہیں کہ تو اللہ کے نام پہ یہ سارے کر, تجھے دیکھ کہاں کہاں پہنچاتا ہوں. قرآن میں یہ سارا کچھ, تجھے انرجی ملے گی. ایک بھی ایسٹروناٹ ہے جو مسلمان اور ثواب کے لیے چاند پہ جاتا ہو, اسپیس پروگرام میں جاتا نہیں. حالانکہ اسپیس پروگرام قرآن میں کمپلسری کر دیا گیا تھا مسلمانوں پہ. اسپیس پروگرام قرآن کی روح سے کمپلسری ہے. آپ بتائیں کون سے اسپیس پروگرام بنائے مسلمانوں نے؟ سورسنگ ساری کی ساری تابعین نے کی ہے اسپیس پروگرام کی. ایسٹرونومی کے لاز مسلمانوں کے تھرو آئے ہیں, قرآن کے تھرو آئے. جہاں وہ چھوڑے, نیوٹونین لاز بھی اللہ کی کتاب سے آئے. نیوٹن نے خود کہہ دیا تھا, میں کیا تمہیں کیسے بتاؤں کہ you know where my energy is coming from. My energy is coming from the Bible, the book of God that actually gives me. book of Genesis سے نکالا میں نے سارا کا سارا اپنا نیوکلیئر ریاکٹر. جیسا میں سوچتا ہوں کہ یہ سارے کے سارے نشانی اللہ خود کہہ رہا کہ آسمان میں کیوں نہ دیکھوں. ہمیں تو صرف نشانیوں کو دیکھنے کے لیے نہیں کہا, ہمیں تو مطلب مطالب بھی بتا دیں. So I hope when I go to doctors, like I use doctors, the doctors will know medical science. I hope کہ آپ کے اور کسی اور انسان کے بیچ میں جو کانفیڈنس کا ڈفرنس ہے وہ اتنا واضح ہو جائے گا کہ میں کسی بھی ٹائم پہ سورس کوڈ میں جو اسکول ہے یا آئی ایم ایس جو میری موومنٹ ہے اس میں کوئی ڈاکٹر انٹر ہوگا تو میں کہوں گا کہ بھیا چارج سنبھالو. بٹ نو, آئی ایم ناٹ ایبل ٹو ڈو دیٹ رائٹ ناؤ. آئی ہوپ یو گائز نو کہ میں یہاں پہ اچھی خبر کے لیے نہیں آیا ہوں. میں آپ کو وارننگ دینے آیا ہوں کہ آئی ریلائی آن یو بلائنڈلی. آپ کے علاوہ چارہ ہی کوئی نہیں ہے میں کسی اور پہ ریلائی کروں. آپ سوچیں کیا حالات ہیں پاکستان کی باقی کے کالج یونیورسٹیز کے, ہاتھوں میں. تو اگر اپنی ڈیفینیشنز چینج نہ کی اور اگر آپ موومنٹ میں نہ آئے, islamicmessagingsystem.com, that's a simple website, it's free, everyone just come in. I need doctors there teaching. There are many doctors there, they are teaching right now, but they're teaching through the Quran now کہ بھیا یہ چیز ہم نے ڈسکور نہیں کی. دوسری اور فائنل لاسٹ آخری چیز میں آپ کو بتا دوں, ایک اور غلطی کی تھی ہمارے امی ابو نے. ہمارے امی ابو نے کیا غلطی کرنی, وہ خود اس غلطی کا حصہ تھے. انہوں نے دانستہ طور پہ نہیں کی, مگر یہ ہم سب نے مطلب اس کو چینج کرنا ہے کہ جیسے ہی قرآن کا, حجابی کا, ایک اسکالر آف دا قرآن کا لفظ آپ کے سامنے آتا ہے, آرکیٹیپیکل فارمیشن اس کی لوور اسٹینڈرڈ آف یور لوور پیڈسٹل آف دا ہائرارکی پہ ہوتی ہے. وہ پچھلے لوگوں کی پرفارمنس ایسی ہی تھی, کوئی شک نہیں ہے مجھے, بٹ وہ صرف تب چینج ہو سکتی ہے جب 100 لڑکیاں اور 100 لڑکے, دیٹس آل. کوئی سے کہیں سے بھی 100 لڑکیاں قرآن کی اور 100 لڑکے قرآن کے اوپر وہ والے پیپر لکھنا شروع کر کے پبلش ہو جائیں, اور ان کو ہم ظاہر کر کے دکھا دیں ان کی ویڈیوز میں یا اس کے پبلیکیشن میں کہ یہ دیکھو اس نے کیا کر دیا ہے, کہ جو ریگولر اسکالرشپ اسٹینڈرڈس کے اوپر, اولمپک اسٹینڈرڈ کے اوپر, جس طرح گلوبل انٹرنیشنل جرنلس کے اندر پبلش ہوں گے, بھائی یہ لے چیلنج کر کے دکھا.
That's all we need. اور نقابی عورت کا امپریشن ایسے پڑے گا جیسے کہ بھائی یہ اس کی بات غور سے سننی ہے. جیسے چائنیز کا امپریشن پڑ گیا نا, میتھس میں بہت تیز ہوتے ہیں, یا سارے کے سارے چائنیز میتھمیٹیشین ہیں, نہیں, وہ تھوڑا سا ایک ڈرافٹ آتا ہے جو کہ امپریشن اور برانڈ بنا دیتا ہے. آپ لوگوں کے پچھلی نسلوں نے, میری نسلوں نے, یا اس سے پچھلی نسلوں نے برانڈ ڈیمیج کیا قرآن کا, نقابی لڑکی کا, اسلامک ریسرچر کا برانڈ ڈیمیج کیا ہم نے. اس لیے آپ کا سیروٹونن نیچے چل جاتا ہے نقاب کرتے ہوئے. آپ بھی خوبصورت لڑکیوں کو دیکھ رہی ہوتی ہیں اور اندر سے ڈپریس ہوتے ہیں کہ یار میں تجھے نقاب اتار کے دکھاؤں نا کس دن, تجھے پتہ لگ جائے. اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ رہی ہے تو کیوں وہ چیز کیوں ہے, وہ جس کرنسی میں آپ کو جیلسی دے رہی ہے وہ کرنسی آپ کے اندر نہ رجسٹرڈ ہوتی, جب جیلس بھی نہ ہوتی. You need to understand, most of the people who are doing something are not niqabi عورتیں. Most of the people who are performing at some level are not داڑھی والے لڑکے. یہ تکا نہیں لگا ہوا. You need to be very clear کہ جب تک آپ اسلام کے نام پہ پرفارم نہیں کریں گے تب تک کچھ نہیں ہونے والا. اور میرے لیے تو ایک برابر ہے نقابی لڑکی ہو یا نہ کرتی ہو نقاب, داڑھی والا ہو یا نہ ہو, مسلمان ہے کر پرفارم بیٹا. پہلے بڑے پکچر کے تو آئے نا, مسلمان تو پرفارمنس میں آئے. یہ بہت چھوٹے مسائل ہیں جو اندر کے مسائل ہے کہ ہماری سب سٹارٹرز ہی بننے میں. اور خیر ہے, وہ مسلمان لڑکی پرفارمنس میں چاہیے, مسلمان لڑکا چاہیے, چاہے کلین شیون ہو چاہے وہ, مگر وہ بھی نہیں کر رہے نا. میں لمز گیا آنسو, آئیڈیا گیا آنسو, آج شیش زائد آ گیا, روتے ہوئے جاؤں گا. Because you guys need to register names now and I'm gonna project you. Millions کا پلیٹ فارم ہے. آپ ایک پیپر لکھیں یا ایک ویڈیو بنائیں جس میں ٹیکنیکل گفتگو کے اندر آپ نے کوئی پرپسفل سیشن کرنا ہو. I will make sure you are the celebrity of this country or if not the country. 120 ملک ہیں ماشاءاللہ ہمارے پاس, ہر جگہ پہ آپ کے نام, آپ کے کام کی وجہ سے آپ کا نام جانا جائے. نہیں آنا ویڈیو پہ نہ آئیں, آپ کا نام ہم پبلش کریں گے, کیوں ٹینشن لے رہے. We need those performers, ورنہ کام نہیں ہونے والا, ورنہ آپ بھی پھر ایلفرڈ اور چارلز اور پیٹر اور سیمنتھا ہی بنیں گی. What do you mean by publication? Article, research paper. I have done a research paper. Well, I hope it's not on the. Yeah, no, it was on honey. It was Kidding. on honey. Oh, really? Yeah, it was one of the most. It was the biggest clinical trial done in Pakistan on moderate to severe COVID-19 patients. Okay. And I published it in the phytotherapy research, which is like 7.8 or 8 impact factor. تو آپ پبلش ہو چکے ہیں More than 100 citations we have. تو ماشاء اللہ. تو یہ بتائیں what's the next step? Because most of the doctors are counting and collecting publications. That was not like because it was not related to cardiology. It was on the basis. I know, I get it. What you need to do is to make sure کہ اس کے impacts اب اس میں جائیں نا. I tried going to your website but I was not like, I emailed them and I want to contribute just as a teacher or something like anything that you want to do, and there was no reply from that side. ویب سائٹ پہ ای میل کیوں کیا آپ نے؟ ویب سائٹ پہ فارم ہوتا ہے ایک, فارم بھی فل کیا تھا بس جو پارٹ آف دا کمیونٹی. آپ نے کیا کرنا ہے؟ انہوں نے reply نہیں کیا. کنہوں نے؟ ادھر کوئی بندہ تھوڑی بیٹھا ہوا ہے. Anyway, میں آپ کو اس سیشن کے بعد islamicmessaging.com پہ جا کے فارم, فری فارم ہوتا ہے, اپنا نام اور کریڈینشیلز دینے ہوتے ہیں اور کیا ایج اور ایجنڈا, تاکہ آپ کو کسی کلاسیفیکیشن میں ڈال کے ہم اس کو یوز کر سکیں کہ آپ کو, تاکہ لڑکے لڑکیاں مکس نہ ہوں. ڈاکٹرز اور نان ڈاکٹرز کو ہمیں پتہ ہو ڈاکٹر ہے, یہ کسی بھی چیز کا ڈاکٹر ہو یا بزنس مین ہے, and everything we need to classify to make those clubs so that these clubs can be utilized. That's all. ابھی all of you guys, all of us are there to learn. ابھی اسٹیج 1 پہ ہم کہ سب کے سب اکٹھے ہو کے ایک دوسرے کو سکھائیں گے بھائی this is something which is I have, I'm going to give it to you, I'm going to teach you this, and everyone is going to learn from this, inshallah. Okay? honestly, we are all on same page with you. Inshallah. Like we just want a Platform. platform and the proper guidance. Like just giving that, go ahead and do this. Rather than that, give us the steps that we really want to do. We all are here. تو ایسا کریں پھر زوم کے اوپر نا ایک چھوٹی سی 10 منٹ 15 منٹ چلے آدھے گھنٹے کی ایک آن لائن سب کو لنک بھیجیں. آئی ایم ایس کی ٹریننگ آپ کو آئی ایم ایس کی ٹیم دے دے گی کہ یہ ایسے ایسے کرو, یہ اسٹیپ ہے. اس کے بعد کمیونٹی میں انٹر ہو, کمیونٹی لیڈ کرو باقاعدہ. آپ لوگ تو لیڈ کریں کمیونٹیز نا,
You guys should be in a more of a, you are in a giving stage now. اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینے والا بنا دیا ہے, اللہ تعالیٰ نے ذہن کھول دیے آپ کے. اتنے سال آپ نے کتابیں پڑھی ہیں, پاکستان پورا مل کے بھی وہ کتاب نہیں پڑھتے, پورے 25 کروڑ جتنا آپ ایک سال میں پڑھ لیتے. مجبوری تھی, آپ ڈاکٹر بننے سے یار, اور شکر ہے پڑھی ہے, کاش پڑھی ہو, اللہ کرے پڑھی ہو. ٹھیک ہے, تو جب آپ نے پڑھ لی ہے تو اب اس کو استعمال میں بھی تو لانا ہے, اور نہ صرف کتاب کو استعمال میں لانا ہے, اگلے بندے کو ڈالنا ہے کہ بھائی میں نے یہ ریسرچ کیا ہے, چل اس کو ٹیسٹ کر اور مجھے بتا آپ, اور ریزلٹس لے کے آؤ. ٹھیک ہے, اور اس کو اپلیکیشن لیول کے اوپر عام کرواؤ. اگر آپ کی ریسرچ اتنی ہی سیمینل ہے ابھی تک, چیلنج نہیں ہوئی ابھی تک, I'm assuming. More than 100 citations that says that we have done the similar research and they are increasing that they have seen the similar efficacy with this. اور مختلف ایسے نہیں کہ جسٹ پاکستان میں مختلف, میں اس ٹائپ پہ. سو آپ کو اس کے بعد اگلا اسٹیپ لے لینا چاہیے تھا نا. آپ کی سائٹیشن از ناٹ دا اینڈ, دیٹس دا اسٹارٹ آف دا جرنی, ناٹ دی اینڈ آف دا جرنی. کہ آپ لوگوں نے پڑھ لیا ہے, پیئر ریویو چل رہا ہے اس کے اوپر, آپ پیئر ریویو کے بعد کہیں نہ کہیں سے تو کوئی ریزلٹس بھی آنے نا, لوگوں نے اپلائی بھی تو کرنا ہے نا. سو ٹرائی اینڈ پٹ دیٹ انٹو پلے. اور یہ تو خالی آپ کی ایک اسٹرینڈ آف ا بلین تھنگس کی بات ہو رہی ہے. اوکے, سو what I need is neurologist coming in, I need is cardiologist coming in کہ بھائی ہم ذرا کھول کے آپ کو بتائیں. بھائی تھینک یو, تھینک یو. دیکھیں نرسوں کا فائدہ ہوتا ہے نا, ایمپتھی ہوتی ہے نرس میں, اللہ نے ڈالی ہوتی ہے. آپ بے شک نرس نہیں ہو, مجھے نہیں پتا آپ نرس ہیں. اوکے, کاش ڈاکٹر میں بھی وہ ایمپتھی آ جائے جو نرسز میں ہوتی ہے. نوٹس نہیں کیا آپ نے, ڈاکٹر ذرا سخت ہوتے ہیں اور نرسز ذرا نرم. کین یو امیجن, الٹا حساب ہو گیا. سخت نرس تو ہر ہسپتال میں ہوتی ہے, کوئی شک نہیں. جنرل رول بتا رہا ہوں, جنرل رول میں نرس از اے گیور, اور ڈاکٹر گیور ہونے چاہیے تھے, سارے ہونے چاہیے تھے, ہم سب گیورز, صرف نرس نہیں گیور ہونے چاہیے تھی. سو میں تو ایسے اسپتال میں جاتا ہوں جس میں مریضوں نے خود بتایا کہ نرسز کے ہاتھ میں اللہ نے ادھر ڈاکٹر سے بھی زیادہ شفا رکھی ہوئی ہے. میں خود جانتا ہوں پیشنٹس کو جنہوں میں بڑے بڑے سیمپل کے ساتھ, کہ اتنا کیئر کرتے ہیں وہ لوگ کہ آپ کو وہ ڈاکٹر نکلنے کی کوشش میں ہوتا ہے اور نرس واقعی فکر کرنے کی کوشش میں ہوتی ہے. بیوٹیفل. خیر, دیٹس اے ڈفرنٹ ڈسکشن. جی آپ آ جائیں جی کوشچنس پہ. جی جہاں تک سمجھ آ گئی بات, آپ نے آدھے گھنٹے کے سیشن میں آپ سب کو, میری پوری ٹیم آئی ہے, میں اس کی ٹیم آپ کو بتائے گی یہ اسٹیپس نہیں. ابھی تو انشاءاللہ بہت کچھ عرصے بعد آپ کو یہ اسٹیپس لینے بھی نہیں پڑیں گے, کیونکہ ہم آپ پلیٹ فارم پہ آ چکے ہیں. وہ پلیٹ فارم ابھی تک ٹیسٹ ہو رہا ہے اور بہت کچھ بگز ہیں اس کے اندر ریموو ہو رہے ہیں. اس کے بعد یہ فارم فل کرنا یہ کچھ بھی نہیں ہے, آپ نے خالی ایپ میں جانا ہے اینڈ یو آر فنکشنل. اوکے جی, کوشچن. سر میرے 2 کوشچنس ہیں. ایک تو 2023 میں یار اس بچی کو مائک دے ہی, یا مائک آن کر دیتے آپ لوگ. نہیں آپ, مجھے تو آ رہی ہے بات. شاید میں, ہاں ٹھیک ہے. اور 2023 میں لندن میں ایک کوچی نے آپ سے سوال پوچھا تھا کہ آپ نے پریکٹیکلی کیا کیا, تو اس کے جواب میں آپ نے کہا تھا کہ آپ نے بچوں کو آئی کیو کیلکولیٹ کرنا سیکھا. میرا پہلا کوشچن ہے کہ آئی کیو کیلکولیٹ کرنا پریکٹیکلی کیسے پاسبل ہے, اینڈ سیکنڈ کوشچن از کہ آئی ایم ایس میں آپ نے جیسے اب بھی ویلکم کیا, لیکن کرنٹلی آئی ایم ایس میں کوئی ایسٹمنٹ ڈور نہیں ہے, کیونکہ جو بھی لوگ آتے ہیں, آئی پرسنلی نو 50+% جنہیں وہاں سے نکال دیا گیا جسٹ بیکاز دے کوشچن یور سسٹم آئی کین سے. اور اس کے علاوہ تو اس کا کیا حل ہے, کیونکہ وہاں پہ جب, کیا نام بیٹا آپ کا؟ میرا نام ہے, آپ کو نکالا گیا؟ یس. ہاں تو اس طرح بتائیں نا. What's going on here? اب جس نے بھی نکالا ہے, اسلام کا اصول ہے اس بندے کو آپ کے ساتھ سامنے بٹھا کے یہ بات ہو سکتی ہے, ورنہ نہیں ہو سکتی. اس کے پیچھے کیمسٹری. اب ڈاکٹر ہیں؟ No, I'm student of BS nursing. Third year. Nursing کی student ہوں میں. ہاں سمجھ گیا ہوں میں. نرسنگ میں سے نا کوئی وہ ایلیمنٹ انالوجی کے طور پہ دیتا ہوں آپ کو. بات ابھی بیسکس تو ہے کہ میں اس سوال کا جواب دے نہیں سکتا ہوں. جس نے نکالا ہے وہ سامنے بیٹھے گا, کیا پتا وہ کہے کہ ساحل صاحب کیسے کوئی تکلیف دہ عورت ہے نا, یہ اس کو نکالنا ضروری ہو گیا تھا, یہ کینسر ہے. I'm not saying کہ شیل, اور دو فریقوں کی بات سنے بغیر فیصلہ نہیں کر سکتے, قرآن کی آیت کے خلاف ہے. پراپر سسٹم نہیں ہے. اب تو میں نے بات کر دی, میں آپ کے سامنے بیٹھی ہوں تو آپ کا میرا پتہ چل گیا.
50 प्लस मैं खुद बता रही हूँ 50 plus 1, 50 plus 100, 50 plus 1. 50 plus का मतलब क्या है? 50 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिन्हें आईएमएस से निकाला गया. Thus we close the question. अच्छा सुने, ये जुमला जो है ना, do I look like a woman to you? No. So I'm not gonna fall for it. Okay. Just because वो क्वेश्चन करते हैं, ये केस है आपका, इस केस का सबूत चाहिए होगा ना. जो आप वहाँ पे सिखा रहे हैं, अगर मैं सीखने गई हूँ. पुत्र गल सुनो, क्या नाम है आपका? सहरिश. सहरिश. आपने कहा 50 बंदों को आपने निकाल दिया बिकॉज उन्होंने सवाल किया, गुनाह उनका ये था. ये आपने एक्यूजेशन का केस किया है. अब पहले तो सबूत चाहिए होगा ना बेटा. केस कैसे ले लूँ आपका? आप मेरा सबूत लेंगे, मैं देने के लिए तैयार. जी जी, क्यों नहीं लेंगे, क्यों हो गया आपको? मगर दूसरे फरीक के सामने बात होगी, ठीक है, फैसला. ये तो और क्या करो मैं, वरना मैं पता है क्या था, फिक्र ही ना करो बेटा, देख लेंगे. मैं यहाँ पे कोई मोटिवेशनल लेक्चर देने नहीं आया हूँ, आपको बेसिक्स बताने आया हूँ. और आपका समझ रही हैं, कई लाख लोग जब एक प्लेटफॉर्म पे आए तो क्या सारे ठीक होंगे? सारे एक ही नीयत से आए हुए होंगे? सारे के सारे खुश अखलाक, खुश नीयत होंगे, एक ही पर्पस पे. और कुछ तो लड़कियां देखने आएंगे खाली, वो तो शुक्र आप लोग वीडियोस पे नहीं आती, मगर बातचीत करने के लिए आ रहे हैं, रिश्ते ढूंढने आ रही हैं. लड़कियां भी बाय द वे, लड़कियां भी रिश्ते ढूंढने आती ना, ठीक है. अब वो कोई ऐसी वैसी हरकत करेंगे जो कि हमारे उस पर्पस के खिलाफ हो, तो क्या उनको निकाल देना चाहिए? यस, उनको निकाल, मगर उसका एक प्रोसेस हो, ठीक है. अब जब भी कोई बंदा केस लेके आएगा, मुझे गलत निकाला गया है या सही निकाला गया है, वो दूसरे फरीक के बगैर, आई डू नॉट हैव एनी ज्यूरिस्डिक्शन. अल्लाह की किताब में दो फरीक इकट्ठे करो, दोनों की बात सुनो, फिर फैसला करो. कौन इकट्ठा करेगा इन दोनों को? आप करेंगे ना, आप लीड कर रहे हैं. तो मैं कर लेता हूँ, आप कहती हैं तो, मगर और भी बड़े लोगों ने इकट्ठा कर सकते हैं. किस कम्युनिटी में आप? अब मैं किसी कम्युनिटी. किस कम्युनिटी में थी आप? सर वो मैं टीम को बता दूंगी सारी एक्सप्लेनेशन देके. यहाँ पे आगे पतली गली कैसे निकल रही हैं आप? सर आपसे ही कम्युनिटी नंबर बताएं. देखे, ये देखा, मेरे से सीखा है. मैंने आपको खुलेआम बात की है, वरना मैं पता क्या था, आईएमएस के सवाल ना ले बेटा. मैं तो ओपन कॉन्फ्रंटेशन करूंगी कैमरे पे. आपको पता है इस बंदे ने एडिट भी नहीं करना है, या ऐसा बेवकूफ से लगा भी नहीं है. सुनो सहलिश, आपने कहा है मैंने क्वेश्चन पूछे तो मुझे निकाल दिया गया है. मुझे उस कम्युनिटी का नंबर बताओ, बंदे का नाम नहीं पूछा. ठीक है सर, मैं क्या, मैं आपको डिटेल्स अभी सिर्फ नंबर बताओ ना बेटा सबके सामने. बेटा नंबर कम्युनिटी का नंबर होता है ना, आपको पता है ना वो नंबर? सर पता है. तो राज क्यों रख रहे हो? कम्युनिटी नंबर का मतलब होता है कि यू नो जस्ट अ लॉट ऑफ पीपल देयर. मुझे कंफर्म नहीं है, मैं देख के बता सकती हूँ. शाबाश, केस हार गई बेटा. नहीं मैं हारी नहीं हूँ, आपने मुझे सही तरीके से मौका नहीं दिया. ये है मामला. मैं इसलिए कह रहा हूँ, पता है मुसलमान लड़की परफॉर्म नहीं कर रही. पक्की हो क्या करो, केस करना था तो पक्का केस करना था. और भी सवाल है? अच्छा, पहला सवाल का पिछला ताना दोबारा से दे मुझे जरा. उस सवाल में 2 ताने दिए आपने मुझे. सर मैंने आपको ये ताना दिया है कि जो आपसे पूछा गया कि आप... ओ या देखें, मैं भूल गया था सर, मगर ताना की लज्जत मेरे बैक ऑफ द माइंड में नहीं, जबान में थी. जी, मुझे जब पूछा गया कि आप प्रैक्टिकली क्या करते हैं, तो मैंने कहा मैं IQ बढ़ा रहा हूँ. आपने वो पूरी वीडियो देखी है? यस. Really? ये सवाल तो मुझसे कम से कम 500 दफा पूछा गया, उससे 500 अलग अलग जवाब देंगे. सर आपने ये बताया था कि... पता है, बात सुनो, अल्लामा इकबाल के शेर पढ़े. ये मेरे क्वेश्चन का बता कितनी उम्र हो गई बेटा आपकी? सर 21. I am going to be very, as a brother I'm telling you, you're not ready for public right now. The way your mental disposition आती है, उसमें सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव डिस्पोजिशन है. अभी तक यही नजर आई है सैंपल के लिहाज से. यू आर नॉट रेडी फॉर पब्लिक. सम whoever took you out, सलाम है उसको. वैसे he noticed it. I'm not saying उसने सही किया था गलत किया था, मैंने सलाम किया कि उसने अगर ये पहचाना है तो पहचाना. पूरे हॉल को पता चल गया कि आप नेगेटिव डिस्पोजिशन पे, मैं पॉजिटिव डिस्पोजिशन पे हूँ. अब और सुने, मैंने 500 अलग अलग, और रुके रुके माइक उतर ही रहने दें,
کیا ہو گیا, بات تو پوری ہو جانے دیں. یہ موقع کسی, آپ سمجھ رہے ان کا سوال پورا ہو گیا, اس لیے ہم نے لیا. اوکے, تو سیرش, علامہ اقبال کی شعر یاد ہے کوئی؟ علامہ اقبال ایک شاعر تھے, پتہ ہے؟ اچھا, ان کی شاعری نے انہوں نے پاکستان کا خواب دیکھا, پریکٹیکلی کیا کیا انہوں نے؟ بتائیں, کتابیں لکھی, شعر پڑھے, شعر و شاعری کرتا رہا, پریکٹیکلی کچھ نہیں کیا. بتائیں. سر آنیسٹلی اسپیکنگ میرے ہسٹری کا اتنی ڈیٹیل سے پتا تو میں یہ کلیم نہیں کر سکتی کہ میں نے پریکٹیکلی کچھ کیا. اللہ اکبر. بیٹا درس و تدریس جو ہوتی ہے نا, وہ پتھر مار کے یا آپ کو ہاتھ سے پکڑ کے نیچے لٹکا کے, دیکھ ہائٹ کا تجھے فارمولا بتاتا ہوں, الٹا لٹکا کے آپ کے کانسیپٹس کلیئر کرنے کے لیے مجھے اس طرح کی پوری دنیا میں سیشن کرنے پڑے. کانسیپٹ کلیئر کرنا پریکٹیکل ہی ہوتا ہے. جس نے کانسیپٹ نہیں کلیئر کیے اس نے آپ کا سارا کا سارا سسٹم تباہ کر دیا نا. زاویہ دینا, زاویہ چینج کرنا, لوگوں کو جگانے کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یا کسی بھی نبی نے کیا کوڑے کا استعمال کیا تھا؟ لوگوں کو جگانے کے لیے کانسیپٹ چینج کیے تھے نا, پے در پہ جا کے ان سے گفتگو کرتے تھے نا. علامہ البیان, اللہ تعالیٰ نے بتایا نا, انسان ایسے ایک دوسرے کو پریکٹیکلی اٹھاتے ہیں, سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ کام آپ کا بھی وہی ہے اور میرا بھی وہی ہے. یہ والا دیکھیں, کوئی اور جواب دے رہا ہوں میں. انگلینڈ لندن میں نے کوئی اور جواب دیا تھا نا, وہ تھا کسی اور ڈیموگرافک سے. ان کو پڑھا تھا آئی کیو بڑھانا, اس کو کہتے ہیں کانسیپٹس کلیئر کرنا, پرسپیکٹیو چینج کرنا, لوگوں کو علم کی طرف لے کے آنا کہ آؤ سکھاؤ آ کے ہمیں. اور کیا ہے, یہ 50,000 بندوں کو سکھایا, کیا ہوتا ہے 10 لاکھ کو سکھایا انشاءاللہ. یہ تو کیا پریکٹیکل نہیں ہے؟ What do you want him to do? Start giving money? یا what is he gonna do? یہ جا کے سکھائیں گے تو پریکٹیکلی کیا ہو جائے گا؟ بولے گا ہی خالی, وہ آگے سیکھ رہے ہوں گے. اسی کو پریکٹیکل کہتے تھا. یہ میڈیکل کالج کے ڈاکٹر بیٹھے ہوئے, انہوں نے کیا روز آ کے کیا ایک بوتل خون دینی ہوتی ہے اسپتال میں؟ کتابیں پڑھی ہیں نا انہوں نے. تو جنہوں نے کتابیں پڑھائی ہیں ڈاکٹر بنا دیا ہے, اور ڈاکٹر کا ٹیگ لگا دیا ہے. اب یہ ہمارے بچوں کو چھری بھی چلائیں تو ان کے پاس لائسنس ہے, اور ہم خود دیتے ہیں اپنے بچے, یہ لے سینہ کاٹ دے اس کا, اور ہم دعائیں کرتے یا اللہ یہ صحیح طریقے سے سینہ کاٹے. یہ لائسنس دے دیا. کیوں؟ ٹیچر تو خالی باتیں کر رہا تھا اسٹیج پہ کھڑے ہو کے, اس نے پریکٹیکلی کیا کیا؟ اس نے اتنے سارے ڈاکٹر بنائے بھائی. سو دس از سم تھنگ وچ از بینگ یوزڈ بائی پیپل. یہ جو لفظ ہے نا پریکٹیکلی کر کے دکھاؤ, کہ بھائی کیا بندے مار کے دکھاؤں تو آئیں میرے ساتھ. لٹرلی آئی کین ڈو دیٹ ٹو, آئی ہیو ڈن دیٹ. اللہ آئے, چلیں پھر کسی اور جگہ چلتے ہیں. پاکستان میں لوگوں کے کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے. فلسطین میں بندے مارنے ضروری ہیں, سوڈان میں جہاد کرنا ضروری ہے. وہاں پہ کوئی کہے نا کہ نیتن یاہو کو کہ میں تیرے کانسیپٹ کلیئر کرتا ہوں, وہاں پہ آپ کہو بھائی یہ کام نہیں ہے تیرا کام ہے جا کے آئیڈیا کو ختم کرنا. سمجھ رہے؟ سو ڈو ناٹ کنفیوز 2 or 3 things just because you fall prey to those kind of people جو جان کے صرف چرب زبانی کے لیے یا ٹھٹھے اڑانے کے لیے یا تانا دینے کے لیے یا پھر کسی کو ڈیمین کرنے کے لیے انبیاء پہ بھی یہ الزام لگاتے رہیں گے. انبیاء پہ تو ہم کیا کریں؟ جی سر میرے 4 کوسچن تھے اور ایک کمپلینٹ ہے. اچھا آتا ہوں. جو آئی ایم ایس کے 4 پلرز ہیں نا, ان میں سے مورل اور آئی کیو کا پلر, یہ 2 پلر ہیں جو صرف لیکچرنگ سے ہی آگے چل سکتے ہیں. ماں باپ ٹریننگ کریں گے, میں ماں باپ کی ٹریننگ, آپ لوگ ان کو کانسیپٹس کلیئر کریں گے. مگر جو باقی کے 2 پلر ہیں, پیسے بنانے والا اور انفلوئنس بنانے والا, وہ آپ جس چیز کو مانگ رہے ہیں وہ ویسے بنے گا, ورنہ نہیں بنے گا. وہ پیسے بنانے جائیں گے تو بنائے جائیں گے. میں نے آپ سے کہہ دیا یار کہ مجھے پیسے دے دو, اور آپ نے نہ دیے تو میرے کہنے سے کوئی فائدہ نہیں ہوا. سو بزنس پیپل آر کمنگ ٹوگیدر ٹو انویسٹ ود ان آور اون کمیونٹی products and services so that they can prosper and you can prosper because of them. That's what is going to happen. جس کو دنیا میں کوئی بندہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یار یہ پریکٹیکل نہیں ہے. جو بلینئر ہے وہ بلینئر ہے, پریکٹیکل بات, ٹھیک ہے. مگر جس ڈاکٹر کو میڈیسن آتی ہے نہ اس کا آپ میجر کر سکتے ہیں کتنی آتی ہے کتنی نہیں, یہ بھی پریکٹیکل بات ہے. So you need to bifurcate all of these concepts, not just become a prey to these sort of shallow psychology جو کہ پاکستان میں پھیلائی جا رہی ہے. اوکے, آپ کی عمریں ہو گئی ہیں. جی کوشچن پوچھیں.
جی وہ میں 17 کو ابھی میں 12 کا تھا جب میں نے آئی ایم ایس جوائن کی تھی اور تب سے ابھی تک مطلب کچھ 5 سال پہلے تو IMS تھی نہیں بیٹا, 14 4 سال پہلے بھی نہیں تھی. میں نے شروع کی ہے نا. یہ کمیونٹی 23 میں تھا. یہ کون انسان ہے؟ پہلے فیصلہ کر لو کہ کتنے سال کے تھے جب شروع کی تھی. 14 سے 15 کے تک. ہاں چلو 12 سے 15 پہ آ گئے آپ. کمپلین بتائیں پہلے. تب سے ابھی تک میں نے نالج کی کی یو شور؟ اور کیا نالج کی ان کی؟ جنرل نالج اباؤٹ اقامت دین اینڈ جنرل نالج اباؤٹ اقامت دین اینڈ SG ایٹسٹرا, سیلف اسٹیم. تب نیا سیلف اسٹیم کا آپ نے پروجیکٹ کیا تھا تو تب سے میں تھا اس میں. ابھی تک کیا ہوتی ہے سیلف اسٹیم؟ کیا نام ہے آپ کا؟ رزین احمد. آپ سے ایک بالنگ کے سیشن میں بھی میں نے تو کیا اسپیلنگ کے نام کیا ہوتے؟ جی اسپیلنگ آف یور نیم. RAZEEN. رزین. جی رزین, کیا ہوتی ہے سیلف اسٹیم؟ مطلب آپ کی اپنی پہچان جو آپ اپنے آپ کو جیسے مہیا کرتے ہو, اپنی مطلب اپنے آپ کو اس کے دائرے میں اپنا کرتے ہو. تو سوال کیا ہے؟ سوال یہ ہے کہ اتنا سال کیوں بچ گئے ہو بیٹا؟ ابھی میں A levels میں ہوں. نو اکنامکس اور اکاؤنٹنگ سبجیکٹ ہے. ویئر ڈو یو وانٹ بی ان نیکسٹ 6 years؟ I want you to know your accounting and economics. کیا ہے marginal propensity to consume کیا ہے؟ یہ ابھی پہلے صفحے پہ لکھی ہوئی ہے اکنامکس کے پہلے صفحے پہ. اکنامکس کی کتاب کھولو تو پہلے صفحے پہ کس کا لا لکھا ہوا ہے؟ اب یہ چاہتا ہوں میں یہ کرو کہ ایک ایک صفحے پہ جو کانسیپٹ ہے وہ آپ سے بہتر کسی کو نہ آتا ہو دنیا میں. بس یہ کرو, سن لیا جواب چل گیا. آپ کو پہلے صفحے کا پہلی سوال پوچھا میں نے, why is there always a diminishing propensity to consume when it comes down to human behavior? اللہ عز و جل نے قرآن نے بتایا ہوا ہے. بیکاز نہیں بتا کیا اسکارسٹی سے ڈیمانڈ اوپر بڑھ جاتی ہے, پروپینسٹی تو اوپر جاتی ہے اسکارسٹی سے. اور اکاؤنٹنگ اور لو لاس اکاؤنٹ ڈیبٹ کیوں کرتے ہیں ہم؟ لاس اکاؤنٹ کو ڈیبٹ کیوں کرتے ہو؟ یہ ہے مسئلہ. 17 سال پر چل گیا مسئلہ کیا ہے؟ بیسکس نہیں کلیئر, آگے نہ جانا. جی آپ کمپلین بتائیں. اور کمپلین آئی بس کی جیسے آپ نے کہا آپ ہی کون ہے؟ او آپ ہی میرے کمیونٹی کے جو کہتے تھے اور انا للہ مطلب کون جو ایسا ہوتا ہے ٹیم کا لیڈر جو بھی تھے. کیا سوال کیا ہے؟ کمپلین کیا ہے؟ مینجمنٹ سے کچھ سوالات ہیں جو انہوں نے ان کے پرسنل تھوڑے مطلب بات وغیرہ یہی انہوں نے پوری کمیونٹی مطلب جو ایکچولی کام کر رہے تھے اوپر. میں ابھی تک مطلب ٹیم گروپ میں رہا ہوں, موسٹ ایکٹیو وہ کیپٹن نے میرے ساتھ کام کیا تو کام کر رہے تھے اور انہوں نے ان کو نکال دیا. اس طرح بتاؤ نا, انہوں نے ان کو نکال دیا ہے. کنہوں نے؟ کیپٹن نے اس لوگوں کو, مینجمنٹ نے کیپٹن کو نکال دیا. کیپٹن کو اور سارے جو مطلب ہاں جو بھی تھی وہ آپ ہی تو نہیں تھی, تو اس کا مطلب آپ ہی 2 دفعہ ہوئے واقعہ 50+. ایونٹس کی مینجمنٹ کے ساتھ انہوں نے کافی بار مطلب آن گراؤنڈ ایکٹیویٹی کام کرنے کے پروف بات کی, مگر وہ نہیں مانے. اس نے ہمیں آن گراؤنڈ ایکٹیویزم کیا کرنا چاہتے ہیں آپ؟ اکاؤنٹ دین کے لیے کیا آن گراؤنڈ ایکٹیویزم میں کوئی کام بتاؤ. پراپر سسٹم لائک یو نو I don't know. getting the parenting code, self education and self education مطلب کہ پراپر ایجوکیشن جو آپ کو اسلام کی اور اقامت دین کی طرف لے کے چلے. شیخ عزیر ہمارے ساتھ ہیں, ہماری کور ٹیم کے ممبر ہیں, ڈاکٹر ٹیلا میں بھی گئے تھے. آپ مجھے پراپر ایکٹیویزم کی کچھ مثال دیں نا, میں کیا کروں؟ یہ کمپلین تھی کہ مینجمنٹ مطلب جو اچھا وہ کمپلینٹ آ گیا. جی کیا نمبر ہے کمیونٹی کا؟ کمیونٹی 23. دیکھ لیتے ہیں. کمیونٹی 23 سر, کمیونٹی 23. اور سر ایک سائیکالوجی کا سوال ہے. اور کوئی کوشچن ہے کسی کے؟ بس لاسٹ نہیں بیٹا, باقی
اچھا جلدی پوچھ. اچھا سر جب بھی میں مطلب لمبا نہیں, چھوٹا سوال. پڑھ کے جب میں کچھ سیکھنے کی کوشش کرتا ہوں نوٹ بنا کے, مجھے سمجھ نہیں آتی, یہ مطلب پڑھنا ریٹین نہیں ہوتا دماغ میں. تو اس کانسیپٹ کو نا کسی بھی جو بھی آپ کو سکھا رہا ہے کانسیپٹ یا آپ بک سے سیکھ رہے ہیں, اس کے بعد کسی سے جائے کو مجھے اس کی ریئل لائف اپلیکیشن دکھا. a² + b² + 2ab = a + b², رائٹ. کہاں ہے a + b² دنیا میں کدھر اپلائی ہوتا ہے؟ رزین کما یہ اے لیول کر رہے ہو بیٹا, یہ تو بچوں والا سوال ہے. جس دن آپ کو یہ پتہ چلے گا نا اس دن وہ کانسیپٹ نہیں بھولے گا آپ. اوکے جی جی پوچھیں. اور جی سر وعلیکم السلام. اچھا میرا کوشچن ہے کہ جتنے بھی قرآن میں سائنٹیفک نشانیاں ہیں تو اس کو پڑھ کے میرے پہ جو پرسنل امپیکٹ یہ ہوا ہے کہ میرا سائنس کے تھرو قرآن مجید پر ایمان ڈیولپ ہوا. میں لاجیکلی کنوینس ہو گیا کہ یہ خدا کی کتابیں ہی انسان کی کتاب رہی ہیں. لیکن میں وہ ریلیٹ نہیں کر پا رہا ابھی کہ ابھی جس طرح معارج ہے دیٹ لٹرلی مینس پورٹلس, اور اس کے بعد ابھی اپنے تارے کا ذکر کیا دا راکنگ اسٹار, تو the magnetar, yeah. سو اس کی ہاؤ ٹو یوز دیز تھنگس ٹو یو کین سے ہم اقامت دین کے لیے گلوبلی ہم ان چیزوں کو کس طرح استعمال کریں. آئی کین ناٹ. آپ ڈاکٹر ہیں؟ جی آئی ایم اے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ. اوکے سو ہیئر دس از دی آئرنی. آپ ڈاکٹر کا ہاتھ کھڑا کریں ذرا. ڈاکٹر ہے کوئی؟ میں کچھ نہیں پوچھوں گا. ڈاکٹر ہاتھ کھڑا کریں بتاتا ہوں آپ کو. جی ڈاکٹر صاحب ہے, کیا نام آپ کا؟ محمد. ڈر کیوں رہے ہو بتا. ڈاکٹر محمد علی شان, یہی نام ہے؟ علی شان. او یو فیمس ہے. سو جب آپ بات کریں گے نا تو وہ عالی شان ہی ہوگی. میں بات کروں گا وہ اتنی عالی شان نہیں ہو سکتی. آپ ڈاکٹر لگ گئے آپ کے ساتھ, سمجھ رہے ہیں؟ ڈاکٹر بننے کا مطلب ہے, ڈاکٹر بننا خالی مذاق نہیں ہے کہ بھائی میں نے ایک بات کی ہے اس کے پیچھے میری اسٹڈی ہونی ہے. بائی دا وے اصل میں جو ڈاکٹر کا لفظ ہے وہ PhD, اصل میں اس کو ڈاکٹر کہتے ہیں. یہ بعد میں ہم نے میڈیکل سائنس والے کو ڈاکٹر کہنا شروع کیا. اوریجنل میننگ آف دا ورڈ از دیٹ آئی ہیو ریسرچڈ دا تھیوری آف آل آف دس. ٹھیک ہے, فرام دا سیل ٹو دا ایپلیکیشن, اوریجن ٹو دا فرام انسیپشن ٹو دا ایپلیکیشن, کہ کسی بھی کانسیپٹ کی. جب آپ جیسے آپ سائنس بولیے, جب آپ سائنس کی ایپلیکیشن دکھائیں گے نا کہ یار قرآن پاک میں یہ دو چیزیں کیسے ریلیٹ کی گئی ہیں, جیسے اللہ تعالیٰ نے سورہ واقعہ میں کہا کہ میں قسم اٹھاتا ہوں ستاروں, ان جگہوں کی جہاں پہ ستارے گر جاتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے کیا مطلب اس کے بعد ارشاد کیا فرمایا ارشاد کہ اگر تم جان لو تو یہ بہت ہی بڑی قسم ہے. تو وہ کیوں بہت بڑی قسم ہے؟ دس از اے پیپر, مسلمانوں کا ویٹ کر رہا ہے یہ پیپر, کب لکھو گے یہ پیپر کہ یہ قسم اتنی بڑی کیوں ہے. اور روز وہ لکھ رہے ہیں اس کے اوپر پیپر, روز آپ وہ پیپر لکھتے ہیں, کیا پتا وہ صحیح نہ بھی لکھتے ہوں, مگر ہم ان کے تابع اسی لیے آئی جا رہے. قرآن میں اتنی برکت ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں, دنیا ایسے پیروں میں آ جائے گی آپ کے. ہم قرآن استعمال ہی نہیں کر رہے. اللہ تعالیٰ خود بلند کریں گے آپ کو. یہ سیروٹونن کی بات کر رہا ہوں, آپ کو رینک اوپر جائے گا اگر آپ قرآن کے اوپر اور اچھی نیت سے ریسرچ کریں گے. اور قرآن کی بات ہو رہی ہے نا, آپ نے آئیں بائیں شائن تو کرنی بھی نہیں نا. پھر تو آپ جائیں گے اسکالرلی آرٹیکلس کے اندر, کہاں پہ کیا چیز لکھی ہوئی ہے. ابھی تک انسان یہاں تک پہنچا ہے. آپ تو یوٹیوب کے دور میں بھائی آپ لوگ, اور پرانے دوروں والے بابوں والے مسائل تھوڑی ہیں آپ کو کہ جا کے لائبریریوں میں کتابیں چھاننی ہیں آپ نے, اور آپ کے پاس ایکسیس نہیں ہے, بس کا ٹکٹ نہیں ہے, لائبریری کا ٹکٹ نہیں ہے, یا آپ کے ملک میں کتاب آئی نہیں. آپ کے ساتھ تو وہ مسئلہ نہیں ہے. یو کین گیٹ ایوری تھنگ آن یور سیل فون اینڈ ریڈ ان ٹو اٹ کہ بھائی یہ کیوں اتنی بڑی قسم ہے. اور یہ میں بھی بتاتا ہوں یہ فزکس کی قسم ہے, اس میں کون سی راکٹ سائنس ہے. راکٹ سائنس ہی ہے, فزکس جو راکٹ سائنس کی برانچ ہے جو کہ یہ والے معاملات کو دیکھتی ہے. سو آپ کو وہ پڑھنا پڑے گا کہ بھائی یہ اس کا تعلق اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نیچے یہاں پہ کیوں قسم آئی ہے. یہ خالی مسلمان ہی سچ کر سکتا ہے, اس کے پاس تو ہم نے پہنچا ہی نہیں. ہماری نااہلی تھی. پڑھے لکھے کے پاس اگر ہم اللہ کا کلام پہنچاتے تو کہتا یا یہی تو ڈھونڈ رہا تھا کب سے, یہ دو کنیکٹر نہیں مل رہے تھے تو نے کنیکٹ کر دیے.
ہم نہیں کر رہے پبلش, ان تک نہیں پہنچ رہا, اور ان تک پہنچانا مقصد نہیں ہے, ان تک پہنچانا مقصد ہے میرا, کہ قرآن مسلمانوں کے بچوں تک تو آئے کہ کس قسم کے میگنیفیسنٹ کلیمز ہیں قرآن پاک کے. عبداللہ بن عباس ڈیتھ آف اے اسٹار بتا رہے, یار سوچ آپ لوگوں کے دماغ کیوں نہیں فریز ہو گئے اس وقت جب آپ نے میری ویڈیو میں یہ والی واقعات دیکھے تھے؟ کاش کتاب میں پڑھ لیا ہوتا. وقت کیوں نہیں رک گیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ 1400 سال پہلے وہ والی چیز جو کہ اس وقت جیمز ویب نے دکھائی ہے ہمیں, وہ اس بندے کو پتا تھی ایگزیکٹ سیم وداؤٹ مسنگ این آئیوٹا آف اینی تھنگ. ہاؤ؟ یا علی بن ابی طالب کہہ رہے ہیں کہ نوح کا سیلاب تو کینس مجورس سے آیا تھا, کینس مجورس سے سیلاب یہ ادھر کرۂ ارض میں آیا تھا. سو دیٹس اے ریسرچ ٹاپک فار یو گائز. مگر ڈرے ہوئے ہیں کہ یار ہم کیوں کریں, ہم کیسے کر سکتے, ہم ہوتے کون ہیں کرنے والے؟ بھائی وہ کون ہوتے تھے؟ ان کے پر لگے تھے فزکس میں گئے تھے, انہیں کے پیپر پڑھنے ہیں آپ نے. بس قرآن تو آپ کو اللہ نے آپ کو دیا ہوا ہے, آپ نے خالی قرآن سے سورس لینی ہے کہ یہ میں نے پروو کرنا ہے. لو تعلمون, جی سر آپ لڑا کیوں نے کہ اگر تم جان لو گے کتنی بڑی قسم ہے. جی سر. سر مجھے یہی تھا کہ جب بھی فیشن سنتے ہیں یا ویڈیو دیکھتے ہیں یوٹیوب پہ, فوراً بیچ میں عالی صاحب موقع سے زیادہ فوراً قرآن پاک پہ پڑھنے لگتے ہیں, کس سے ایکسرسائز بھی شروع ہو جائے گی. ڈاکٹر صاحب سننا ذرا, لیکن وہ ہو نہیں پا رہا ریگولرلی نا, جی کنسسٹنسی نہیں ہے, کیونکہ گراف واپس اپنے تھریشولڈ کو, کون سا کیمیکل ہے جو تھریشولڈ واپس مینٹین کر رہا ہے ڈاکٹر صاحب؟ سمجھ دیں, موٹیویشن جو ہے نا, موٹیویشن وہ تب تک رہے گی جب تک آپ کے بریس تھریشولڈ سیروٹونن کے کسی ایک چیز سے کلنگ کر دیے گئے ہیں. وہ کیا ہے آپ کی؟ وہ آپ کی بگر پرپز نہیں ہے, اس لیے ایسے ہو رہا ہے. اگر میں آپ سے کوئی یہاں سے آپ نے وہ کچھوا خرگوش کی کہانی سنی ہے, پاکستان میں سنائی جاتی ہے, گلوبل ہے, آپ کو پتہ نہیں, دنیا کے ہر خطے میں سنائی جاتی ہے. کبھی سوچا ہے کہ اس کہانی کے پیچھے کوئی سائنس ہے کہ نہیں؟ آپ نے کیا سوچا تھا کہ صحیح کہانی ہے؟ آپ کو نہیں لگ رہا تھا کہ یار یہ کیا شوٹے مارے ہیں سر یا میڈم شمسا, کوئی ڈھنگ کی بکواس کرنی تھی, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کبھی آپ نے کہا نہیں؟ میں نے اپنے ٹیچر سے پوچھا تھا, وہ کرسچن نن تھی, میں نے کہا دس ہیپن فار ریو, بچہ تو ایسے ہی پوچھتا تھا, دس کی ناٹ ہیپن فار ریو, کچھوا خرگوش سے نہیں جیت سکتا. اینڈ شی سیڈ کچھوے کی میک میں جو ہے نا صبر, وہ صبر تجھے سکھانے کے لیے یہ کہانی سنائے گی. میک میں, اپنی میک میں صبر لے کے آ, انفیوز دس ورچو ان سائڈ یو. یہ کہانی ریسیں جیتنے دنیا میں نہیں آیا, یہ بتا رہے ہیں. سو آئے سر اوکے آنٹی ہے, موقع پہ لیکچر چپکا دیا, ٹھیک ہے کر لیں گے. ابھی میں بتا رہا ہوں دس از اباؤٹ کیمسٹری. اس بیچاری کو تو نہیں پتا تھا کیمسٹری کا, ہمیں تو پتا ہے کیمسٹری کا, کہ بھائی اگر آپ کے بیس تھریشولڈز نارمل لیول کے اوپر کسی ایسی چیز سے لاکڈ ان ہے کہ جو بڑا پرپز ہے, تو آپ اسٹیڈیلی اس پہ چلتے رہیں گے. اگر آپ نے چھوٹا پرپز رکھا, میں آپ کو یہاں سے بھیجتا ہوں کراچی, آپ نے کم از کم 12 اسٹاپ کرنے کے, یہاں پہنچنے والا ہوں حیدرآباد آ گیا, ملتان آ گیا, پھر حیدرآباد آ گیا, کر لوں گا یار ٹھیک ہے پہنچ گئے ٹائم پہ. اگر میں بھیجوں نا آپ کو انٹارکٹیکا, یہاں سے انٹارکٹیکا, تو پھر آپ ایسے نہیں جائیں گے, آپ پوری تیاری کر کے جائیں گے, کیونکہ پرپز وہ بڑا کر دیا میں نے, سمجھ رہے ہیں. اور اگر میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ یہاں سے جانا مارس پہ, تو آپ نے تیاری کی ڈیفینیشن چینج کر دینی ہے, تیاری کے اسٹینڈرڈ چینج کرنے ہیں, تیاری کے خد و خال بدل جائیں گے آپ کے. مارس پہ جانے کے لیے آپ کو کیا کرنا پڑے گا. سو دا بگر دا جرنی از, دا بگر دا پریپریشن از, اینڈ دس از واٹ اسٹوری آف کچھوا خرگوش کی. وہی اس کے لیے بہت بڑی جرنی تھی, اس نے پریپیئر بہت زیادہ کیا ہوا تھا. خرگوش کے لیے چھوٹی سی اس نے پریپریشن نہیں کیا, مارا گیا. اب میں کچھوا خرگوش میں نہیں لے کے جانا چاہتا ہوں, میں اس وقت آپ کی کیمسٹری کی بات کر رہا ہوں. اٹس اے کیمسٹری پرابلم. آپ کنسسٹنٹ تب تک, بائی دا وے کیا نام ہے آپ کا؟ عامر. آپ ہر چیز پہ کنسسٹنٹ ہیں, جو چیز اصل میں آپ کو چاہیے, یہ اصل میں نہیں آپ کو چاہیے, اس لیے کنسسٹنٹ. اصل کون تھا؟ جب بچپن سے بڑے ہو رہے تھے. اس کو اصل میں لے کے آنا پڑے گا کہ میں نے قرآن امپلیمنٹ کرنا ہے. نہ کیا تو کیا ہوگا؟ اللہ عز و جل کہہ رہے آخرت والا دن تو ایک دفعہ امیجن کر کہ تو کھڑا ہوا ہے اور پوری کی پوری کائنات زیر ہوئی ہوئی ہے, اور سارے انسان کھڑے ہوئے لائن میں, میرے پیچھے کروڑوں لوگ ہیں, آگے بھی کروڑوں لوگ ہیں, اور لائنوں کی لائنیں لگی ہوئی ہیں, اور اللہ عز و جل کا
کہ فیصلے کا ویٹ ہو رہا ہے، وہ دن کیوں نہیں یاد کرتے ہو؟ اس دن کیا معاملہ ہوگا تمہارے ساتھ؟ اور الٹے ہاتھ سے پھر وہ دروازے کھلیں گے کہ شیطان فرشتے جو ہے وہ دوزخ کو پکڑنے کی کوشش کر رہے ہوں گے، اور وہ مرغی کی طرح چگ رہی ہوگی دوزخیوں کو، اور فرشتے کھینچ رہے ہوں گے دوزخ کو 70,000 لگاموں سے، کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ the air is going to pump that heat out and those flames are going to come in and that those people angel ذرا اینجل نے کوئی گھوڑا تو نہیں ہے نا جس کو لگام ڈالی ہو، وہ پورا کا پورا ونڈ کا جو میکنزم ہے، جو اس وقت کا معاملہ دوزخ کی جو پھنکار آئی ہے بھائی، اس کو کنٹرول کر رہے ہوں گے وہ، کہ جس کو بھی آگ لگی گیا ہو۔ یہ وہ دن ہے جس کے لیے اللہ عز و جل کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر اس دنیا میں تو نے نہ امپلیمنٹ کیا اس نالج کو تو ادھر مارا جائے گا۔ اس سے بڑا پرپس کیا ہوتا ہے؟ کیا انٹارکٹیکا یا مارس کی اوقات ہے؟ سارا کچھ ہی اللہ لپیٹ لیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء میں کہا نا کہ ہم نے تو ایسے لپیٹا جیسے کتاب لپیٹی ہے، اسکرول لپیٹا جاتا ہے چمڑے کا، تم تو نہیں بچنے والے ہو، تو کہاں میں بھی چلے جاؤ۔ یہ کیوں آپ کو کہہ رہا ہوں؟ You need to do this practice, everyone does, every morning when they wake up, just for 5 minutes, do nothing but imagine the day of judgment. آخرت کا میدان امیجن کریں، جس طرح مرضی امیجن کریں۔ حدیثیں پڑھیں گے تو اوریجنل چیزیں آ جائیں گی، آیتیں پڑھیں گے تو اوریجنل نقشہ آ جائے گا۔ وہ نقشہ آپ کے سامنے ایک دفعہ صبح کے وقت آ جائے نا، روز بلا ناغہ، اس کے بعد آپ کبھی بھی انکنسسٹنٹ نہیں ہوں گے اللہ کے کاموں پہ، کبھی بھی نہیں ہو سکتا کہ آپ انکنسسٹنٹ ہو، کیونکہ آپ کو پتا ہوگا کہ بھائی اصلی حقیقت یہ ہے اور یہ ہونا ہی ہونا ہے۔ جس ڈاکٹر کو پتا تھا کہ فائنل پروف میں وائوا ہونا ہی ہونا ہے، وہ جو مرضی کر لے، اس نے 28-30 لڑکوں سے مشورہ کر کے وائوا دیا تھا، جو ہو گیا آ رہے تھے اس سے پوچھا تھا کیا پوچھے بتا، پوچھے نا ان سے۔ محفلیں مجلسیں لگی ہوئی تھیں کہ آج یہ کیا ہونے لگا، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، پیپر میں کیا ہونا ہے، اور ایک بندہ جھوٹ ہی بول دینا میرے پاس پیپر ہے، ایک جھوٹ بول دے، پورا شیخ زائد میرے گھر ہونا تھا۔ رک جاؤ بیٹا، رک جاؤ، اللہ کی قسم یہ سچ بتا رہا ہوں، جھوٹ نہیں بول رہا ہوں۔ یہ ہے پیپر اس دن کا، پیپر آؤٹ ہے، یہ ہے آپ کے سامنے پیپر، مگر میرے گھر کو آ ہی نہیں رہا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ اس پیپر کی کوئی ٹینشن کا کوئی کانسیپٹ نہیں بٹھایا گیا، اس پیپر کی ٹینشن نہیں ہے ہمیں بس، ورنہ میرے گھر پہنچے ہوتے آپ سارے کہ سر ایک سیکنڈ کہیں نہیں جانے دیں گے، آپ آج ادھر ہی ہوگی رات، کھانا کھلائیں گے آپ کو، ہمیں یہ بتائیں کون کون سے ریسرچ پیپر لکھنے ہیں، شروع کرنا ہے، ایسے نہیں کام ہونے والا۔ مگر بچپن کا سیروٹونن قرآن لاک نہیں ہے، یہ ہے پیپر، اللہ کی قسم یہ پیپر ہے، ثم اللہ کی قسم یہ پیپر ہے، اور آؤٹ ہو چکا ہے۔ مگر everyone's gonna sleep with the money dream tonight, everyone's gonna sleep with the looks dream tonight، کہ میں خوبصورت لڑکی ہوں اور میں پاورفل آدمی ہوں اور پیسے والا ہوں، یہ خواب میں آئیں گی ہمارے، یہ نہیں آئے گی خواب میں۔ اصلی ایگزام کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے 8 سال بتایا، 8 سال کوئی اور احکام نہیں آئے، صرف آخرت کی آیتیں آئیں کہ اصلی ایگزام ہے یہ اصلی فائنل پروف یہ ہے، تمہارا فائنل پروف ہے یہ، اس میں نہ بنے کوئی ڈاکٹر نہیں ہے، بلکہ چھوڑو اس بات کو، تمہیں وہ والا مرض دیں گے، وہ والا مرض دیں گے جس کی تکلیف میں روز ہر سیکنڈ میں تم مرو گے۔ ڈاکٹر بننا تو ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے، جنرل میں چلے گئے، مگر اگر نہ بنے دنیا میں کیا ہوگا؟ ڈاکٹر نہ بنے تو کیا ہوگا؟ کچھ بھی نہیں ہوگا، دوبارہ دے دیتے ہیں۔ ادھر ایسے نہیں ہوگا، ادھر یا جو ڈاکٹر ہیں یا مریض ہیں۔ So this is something which I cannot help you unless you help your own selves. یہ باتیں سیرش کی ہیں کہ یہ والی باتیں ہی رہ جاتی ہیں، کیونکہ یہ والی باتیں پھر سیرش کی تو آپ کو خود کرنی پڑتی ہے نا، ورنہ تو یہ باتیں ہی ہیں۔ رک جاتا ہوں، خدا نے آج تک اس قوم کی حالت نہیں بدلی، نہ ہو جس کو خیال خود اپنی حالت کے بدلنے کا۔ ان اللہ لا یغیر ما بقوم حتی یغیروا ما بانفسہم، کہ بھائی اللہ نے نہیں بدلنا، اللہ نہیں مدد کرتا ان کی جو خود اپنی مدد نہیں کرتے۔ میں کیسے کروں پریکٹیکل کو کام؟ یہ کام تو خود کرنا پڑے گا۔ سوری، I cannot do that. What we can do is help the environments, set up the platforms, get the real heroes and heroines out. یہ پرفارمر دیکھو، یہ پرفارمر دیکھو،
لوگوں کا سیروٹونن چینج ہوگا کہ میں نے بھی ایسا بننا ہے, میں نے بھی ایسا بننا ہے, اس کی چیک کرو رتبہ, اور اس ٹیکنیک سے ان کو لے کے آئیں گے دین کے اوپر. یہ ہے ہماری اصل میں اس طرح پاکستانیوں کے لیے آئی ایم ایس کی جو بگر کاوش ہے, ورنہ کنسسٹنسی نہیں آنے والی. جی جلدی سے پوچھیں. نیگیٹو اینڈ دا پازیٹیو ورلڈ ویو, جس کے بارے میں ابھی آپ نے ان کو بھی کہا کہ آپ کا جو ہو گیا ورلڈ ویو آئی بلیو آپ نے کہا کہ جو ہے وہ نیگیٹو ہے. ان کا ورلڈ ویو بیٹا کس سے بات ہو رہی ہے؟ ہاتھ ہلاؤ اونچا اونچا. او پیچھے جی, کیا نام ہے آپ کا؟ ملائکہ. جی ملائکہ, سوال کیا آپ کا؟ سر ابھی کسی پبلسیشن ہو رہی ہے ایک کلاس سسٹر, ان کو آپ نے کہا کہ آپ ہی بولیں, آپ ہی جی مذاق کر رہا ہوں. آپ ہی فرسٹ مینٹل رسپانس بیٹا, اس کو ڈسپوزیشن بولتے ہیں. یہ ڈاکٹر صاحب بتائیں گے, ڈاکٹر صاحب محی الدین چلیں گے جی, وہ بتائیں گے آپ کو مینٹل ڈسپوزیشنس کیا ہوتی ہیں. کون پازیٹیو میں؟ وہ کانورسیشن کے دوران یہ بات ہوئی تھی, ورنہ میں بھی نیگیٹو ہو سکتا ہوں, اس وقت کی بات ہوئی تھی. جی تو آپ بولیں آپ پازیٹیو میں تھے اس وقت, آپ پازیٹیو میں ہیں نہیں بوئی. جی آپ پازیٹیو میں تھے اس میں. جی اور بات یہ کہ اگر ہم قرآن کوئی بھی آیت وغیرہ پڑھتے ہیں چاہے ہارٹ کے ریلیٹڈ یا کچھ بھی, تو ہمارے اندر ایک فرسٹریشن, مطلب کہ ورلڈ ویو کو جو بھی کچھ ہو رہا ہے ابھی وہ دیکھ کے ایک فرسٹریشن آ جاتی ہے جس میں ہم نیگیٹو بھی ہو جاتے ہیں. لیکن پھر ہم کو کس سے ایک مسلم آئیڈینٹی جو ہے, یا مطلب ایک مسلمان بہت زیادہ نیگیٹو ہو جاتا ہے ایز کمپیئر ٹو ادر پیپل ان آور کمیونٹی فرام ادر ریلیجنس. تو مطلب ہم کچھ کر بھی نہیں پاتے اس بارے میں. تو یہ بہت ہی لائک کنفیوزنگ چیز بن جاتی ہے, جس سے آئی تھنک کہ بہت زیادہ میری نہ بیٹا, نہیں, آپ کی بات اس لیے درست ہے کیونکہ فرسٹریشن تو ہے, مگر یہ کنفیوزنگ نہیں ہے. کنفیوزنگ ہے تو اس کا مطلب ہے آپ کو بیسکس آف, مطلب ادھر سے نکلنے کا روڈ میپ نہیں پتا. وہ بتا دیتا ہوں آپ کو, وہ قرآن میں لکھا ہوا ہے. مگر فرسٹریشن پھر بھی ختم نہیں ہونی ہے اگر پتہ بھی چل جائے قرآن نے کیا حکم دیا. جی ہم سب کو ضروری ہے فرسٹریشن ہونا, یہ ہماری اندر کی غیرت ہے کہ بچے مر رہے ہیں ادھر ہم بیٹھے ہوئے ہیں, اور ادھر کیا پاکستان میں نہیں 2 نمبری ہو رہی, ہر جگہ پہ جو بھی 2 نمبری ہوگی ہماری غیرت ٹھاٹھے مارے گی. بیسک ایمپتھی ہے نا ہمارے اندر کہ یار میرے بچے کے ساتھ ایسے ہو, جو ادھر ایسے ہو رہا ہے تو میں کیا کروں. وہ بے بسی میں کیا کر رہے ہیں بیچارے, کچھ بھی نہیں کر سکتے. سو فرسٹریشن تو یہ ہے, اس کو دور کرنا یا اس کا علاج کرنے کے لیے طریقہ اللہ نے بتا دیا ہوا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرہ میں, کہ بندے اکٹھے کرو, طاقت اکٹھی کرو, ورنہ کام نہیں ہونے والا. ورنہ یہی چیف اور یہی والے پرائم منسٹر اور یہی آرمی اور یہی بیوروکریسی رہے گی. آپ کیا سمجھ رہے ہیں یہ کوئی ترکی سے آئے ہیں سارے, ہمارے گھروں سے نکلے ہوئے ہیں سارے. یہ نواز شریف آپ کے لاہور کا ہے, اسی طریقے سے بیٹھا تھا کسی کالج میں سے, کہاں گیا کوئی, وہ 17 یہ دیکھیں نواز شریف کیا what do you think کہ وہ کوئی خاص لوگ ہیں. اور میری امی نے بچہ پالا ہے ویسے ہی پالا جیسے مجھے پالا, اس کی میں نے بھی ویسے ہی پالا. جو آرڈیننس کا تھا, جو اوریجنل آرڈیننس ہے ہمارے پاس, وہ قرآن, وہ نہیں پہنچایا گیا. اس کو کہا بھائی اس کتاب میں کیا لینے آیا ہے, کوئی مر گیا کیا تیرا, یا کوئی بچہ پیدا ہوا ہے, یا شادی کرنی ہے, یہ کی کتاب تو اس لیے ہے. آپ کو پتا ہے 99% پاکستان 70-80 سالوں کی عمر میں بھی نماز میں صرف سورہ اخلاص پڑھتا ہے بس. 99% 78 سال سے نماز میں سورہ اخلاص پڑھتے ہیں اور رکوع میں چلے جاتے ہیں. ان کا قرآن وہاں تک ہے, وہ بھی ان کو مطلب نہیں پتا سورہ اخلاص کا, اور تجوید بھی غلط ہے. نماز کے لیے بھی قرآن نہیں استعمال کرتے کہ یار اس میں دیکھ تو لیں میں نماز میں ہی پڑھ لوں. اور پتہ ہے نماز کے لیے کیا حکم, اب کیا نام, ملائکہ جس سچویشن میں آپ ہیں روز مرہ کی, اس سچویشن کے اوپر اللہ کا جو حکم ہے وہ اس دن کی نماز میں آپ نے پڑھنا ہے. نماز میں یہ ہے نماز کا مطلب. اتنی بڑی ٹیکنالوجی تھی یہ, اللہ سے ہر وقت کنیکٹ کر کے آپ کو پاور میں لے کے آتی تھی کہ مجھے کس بات کی فکر, ادھر تو اللہ نے مجھے کہا ہے صبر کر, ادھر تو مجھے اللہ نے کہا یہ کر, وہ میں کر رہی ہوں. یہ تھا نماز کا مطلب. اور ہم نے کیا کیا, سپیڈ پکڑی ہے کارل لوئس, کیا نام اس کا, یوسین بولٹ والی, اور نہ تجوید کا, نہ کوئی عربی کا, نہ مطلب, نہ کوئی یہ پتا کہ کون سی صورت کون سے آیت. اور میں آپ کو پھر بتا دوں, یہ کلیم ٹیسٹ کر لینا, آدھے سے زیادہ لوگوں کو تو نماز کے بیسک فرائض وہی نہیں پتا, بیسک سے نہیں پتا. سیکنڈ کا رکوع کرتے ایسے ایسے کر رہے ہوتے, اسپیشلی خواتین, ذرا کرنا آپ ذرا
اتنی اسپرچل اللہ تعالیٰ نے ہستی بنائی تھی خاتون, اتنی نرم دل, مگر اسلام میں آ کے ڈنڈی مارنا شروع کر دی.